أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان اللہ سمیع علیم یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحجرات رکھا گیا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ سورۃ حجرات کا سورۃ فتح کے ساتھ ربط یہ ہے۔ سورۃ الفتح میں اللہ رب العزت نے اعلان فتح فرمایا تھا۔ اب سورۃ حجرات میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو منظم اور متفق رکھنے کے لیے آداب بیان فرمائیں گے۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے۔ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے، جا کر ختم ہوتا ہے ان اللہ علیم خبیر تک۔ دوسرا حصہ قالت الاعراب سے شروع ہو کر سورت کے آخر تک۔ پہلے حصے کے اندر اللہ رب العزت 7 معاشرتی قوانین کو بیان فرمائے گا، جن میں سے پہلے 2 کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے ساتھ ہے، باقی 5 کا تعلق عام معاشرے کے ساتھ ہے۔ اور سورت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت دیہاتیوں کے اوپر زجر فرمائیں گے، جنہوں نے ایمان لایا، پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا حضور کے اوپر احسان جتلانے کے لیے، اللہ اس کا رد فرمائیں گے۔ اس سورت کے مختلف شان نزول بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ایک وہ شان نزول جس کو مفسرین اور محدثین میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے، عرب کے ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو تمیم تھا۔ وہ لوگ جب مسلمان ہوئے تو ان کا آپس میں اختلاف ہوا کہ ہمارے انتظامی امور کون سنبھالے گا، قبیلے کا سردار کون ہوگا، حاکم کون ہوگا، چودھری کون ہوگا۔ تو ان میں سے 2 بندے بڑے سمجھدار تھے، حضرت قعقاع ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے کہا حضرت قعقاع ابن معبد کو بنایا جائے، کسی نے کہا حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے۔ اختلاف بڑھا تو اپنا مقدمہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، ہمیں ایک سردار چاہیے، ایک انتظامی امور کا سنبھالنے والا چاہیے۔ ہمارے قبیلے کے اندر 2 بندے سمجھدار ہیں، حضرت قعقاع ابن معبد اور حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ ساتھیوں کی رائے یہ ہے کہ قعقاع ابن معبد زیادہ اچھا ہے، اس کی تعریفات اچھی ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداری کے زیادہ لائق ہیں۔ اب ہر ایک نے جو جس کا ماننے والا تھا، جو جس کا چاہنے والا تھا، اس نے اپنے سردار کے انتخاب کے اندر تعریفیں کی، صفات بیان فرمائی۔ جب ان کی بات ختم ہوئی تو حضور کی محفل کے اندر شیخین بھی بیٹھے ہوئے تھے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی رائے دی، کہا یا رسول اللہ، قعقاع ابن معبد یہ زیادہ بہتر ہے انتظامی امور سنبھالنے کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفات، ان کی صفات بیان کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کیا ہیں جی، زیادہ بہتر ہیں، یہ زیادہ سمجھدار ہیں، یہ سرداری کے زیادہ لائق ہیں۔ اب بات پہ بات بڑھ گئی جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعریفات بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعریفات بیان کر رہے ہیں، تو باتوں میں بات تھوڑی اونچی ہوگی۔ حضور موجود ہیں، حضور نے ابھی کچھ بولا نہیں ہے، تو ان کی آواز تھوڑی بلند ہوگی۔ اللہ رب العزت نے سورت نازل فرما کر تنبیہ فرمائی کہ میرے محبوب کے سامنے جب تم ہو نا جی، اونچی آواز سے بات مت نکالا کرو۔ لیکن اللہ نے تنبیہ فرمائی، تنبیہ فرمانے سے پہلے اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنو، پہلے اللہ نے فرمایا جن سے یہ خطا ہوئی ہے نا جی، میرے محبوب کے سامنے بیٹھ کر اونچی آواز میں بات نکالی ہے، خطا ہوئی ہے، لیکن ہیں کیا ہے جی، مومن ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے جی، شیخین کو مومن کہتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بندہ اگر ان کو مومن نہ مانے تو امام مالک رحمہ اللہ کی بات بڑی زبردست ہے، جو ان کو مومن نہیں مانتا پھر وہ پرلے درجے کا کافر ہی ہو سکتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ بہترین صورت ہے، اللہ رب العزت نے انتظامی امور کو اس کے اندر بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، پہلا قانون، پہلا ادب، اے ایمان والو لا تقدموا، مت آگے بڑھا کرو بات کے اعتبار سے اور نہ قول کے اعتبار سے، نہ فعل کے اعتبار سے، بین یدی اللہ، اللہ کے درمیان میں، ورسولی، اور اس کے رسول کے درمیان میں، مطلب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے مت بڑھا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العزت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لا تقدمو کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میرا پیغمبر، میرا محبوب چل رہا ہو تو اس کے آگے مت چلا کرو۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کھانے پینے کے لیے بیٹھا ہو تو میرے محبوب کے کھانے سے پہلے کھانا کھانا شروع مت کیا کرو۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب اگر بولنا چاہتا ہو یا محفل لگی ہوئی ہو تو میرے محبوب سے پہلے کلام مت کیا کرو۔ ہاں اگر اجازت مل جائے یا آگے جانے کے لیے اجازت مل جائے، کھانا کھانے کی اجازت مل جائے تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہو، وگرنہ میرے محبوب کے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے ہو۔ پہلا دب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، دوسرا قانون جی، دوسرا ادب، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، مت بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ کھل کر بولا کرو اس کے سامنے، مت اونچی آواز سے بولا کرو اس کے سامنے، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم میں سے بعض کے لیے اونچی آواز سے بولنا ہوتا ہے، ان تحبط اعمالکم، اگر اونچی آواز سے بولو گے تو نقصان یہ ہوگا تمہارے اعمال صالحہ ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان آیات کے نزول کے بعد تفاسیر کے اندر مختلف صحابہ کرام کے نام لکھے جاتے ہیں اور ان کے واقعات لکھے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتی طور پر آواز کے اعتبار سے اونچے تھے جی، جلالی بندے تھے، آواز بھی تھوڑی اونچی ہوتی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد اللہ کی قسم اونچی آواز سے کبھی نہیں بولوں گا۔ پھر جب بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بات کرنی پڑتی نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنی آہستہ آواز سے بولتے تھے کہ حضور کو سمجھ نہیں آتی۔ حضور کہتے عمر بتاؤ کیا کہا ہے، حضور دوبارہ پوچھتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھوڑا اونچا بولتے تاکہ حضور کو آواز سنائی دے، اونچی آواز نہیں نکالی۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، فطرتی طور پر ان کی آواز بھی بڑی بلند تھی جی۔ جب یہ آیات اتری نا تو اعمال کے ڈر کی وجہ سے گھر کے اندر بیٹھ گئے جی،
حضور کی محفل میں نہیں آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن دیکھا نا کہ بھئی ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، معاذ بتاؤ تمہارا پڑوسی ہے وہ کیوں نہیں آ رہا، کہیں بیمار تو نہیں ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بیمار تو نہیں ہے، لیکن نہ آنے کی وجہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ جب جا کر پوچھا گیا بتاؤ کیوں نہیں آتے ہو حضور کی محفل میں؟ کہا اس لیے نہیں آتا ہوں کہ قرآن اترا ہے کہ اگر میرے پیغمبر کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی نا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، میں اس ڈر کی وجہ سے نہیں آتا ہوں کہ کہیں میرے اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا ہے جی، انت اہل الجنہ، تو جنتی ہے جی، تو کیا ہے جی، جنتی ہے، یہ تیرے بارے میں نہیں ہے، اور نہ یہ مطلب ہے۔ دیکھیں ایک تو فطرتی طور پر کسی بندے کی آواز اونچی ہوتی ہے نا جی، وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ ہاں جو بندہ جلال اپنا روب جھاڑنے کے لیے یا یہ کہ شور و شغب کرنے کے لیے آواز اونچی کرتے اس کے لیے یہ آیت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے محبوب کی محفل میں بیٹھے ہو اور میرے محبوب کی آواز سے پہلے تیری آواز نکلے اور اونچی نکلے، تیرے اعمال کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں جس طرح بعض علماء نے اور مشائخ دین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے پہلے آواز نہیں نکالنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے پہلے قدم آگے نہیں اٹھانے، حضور سے آگے نہیں بڑھنا، اسی طرح علماء کی آواز کے اوپر بھی آواز نہیں کسنی۔ کیوں؟ علماء نبی کے وارث ہیں، علماء آگے چل رہے ہوں تو علماء سے آگے بھی نہیں چلنا جی۔ اس کے اوپر ایک دلیل دیتا ہوں جی۔ دلیل یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگائی اور تنبیہ فرمائی، تو اس شخص کے آگے چل رہا ہے جو سے کیا جی دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے کیا جی بہتر ہے، تو اس بندے کے آگے چل رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر استاد ہو یا یہ ہے کہ صاحب علم ہو، مقام اور مرتبے میں بڑا ہو، تو اس کے آگے بھی یہی آداب ہیں کہ آپ نے اس کے آگے اونچی آواز سے آواز نہیں نکالنی، اور نمبر یہ ہے اس کے آگے بھی نہیں چلنا۔ ہاں اگر اجازت ہو جائے تو پھر آپ آگے چل سکتے ہو۔ ہمارے ہاں ابھی بھی یہ رواج ہے جی، علماء کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ یغضون اصواتهم جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا معنی کیا ہے امتحن اللہ، کہ اللہ نے خالص کر دیا ہے قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا جی، وہ جس طرح سے اپنی زمانہ میں آتا نا چاٹھی پا کے بیٹھنا جی، اندر غور نہ، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر دیکھا نا جی، واقعی یہ کیا ہے جی، مخلص ہیں، مومن ہیں جی۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، بے شک ان کے لیے بخشش ہے، و اجر، اور اجر عظیم، بہت بڑا۔ اگر کسی بندے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، گستاخی ہو گئی ہے جی، تو وہ بندہ کیا کرے جی، توبہ کرے جی، اللہ اس کو بھی کیا کر دے گا جی، معاف فرما دے گا جی۔ اور مفسرین نے یہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو اونچا مت کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب اگر کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتا ہے نا جی، تو سلام پیش کرتا ہے، تو پھر وہاں پر بھی کیا کرنا جی، ادب کا لحاظ رکھنا جی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جی، جن ساتھیوں نے عمرہ کیا ہوا ہے یا حج کیا ہوا ہے یا روضے پر حاضری دی ہے نا، تو ایسی بھی جاہل قسم کے لوگ آتے ہیں نا، دور سے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، وغیرہ وغیرہ، اتنی اونچی آواز میں کہتے ہیں نا جی، بندہ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے کون آ رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ وہاں زندگی کے اندر بھی حضور سے ادب سے بات کرنی ہے، حضور کی آواز کے اوپر آواز نہیں کرنی جی، اور زندگی کے بعد حضور کی وفات کے بعد اب اگر جاؤ گے نا سلام پیش کرنے کے لیے، ادب کو ملوز خاطر رکھ کر ادباً کھڑے ہوگے جی، جھکنا نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں جھکو گے تو وہاں پر چنگی کر کے پھینٹی لگاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے سلام پیش کرنا جی، آپ نے حکم پورا کرنا ہے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ ینادونک، میرا محبوب، جو آپ کو پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے۔ دو معنی آتے ہیں، وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، حجروں کے آگے سے۔ اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کا مقام نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ لفظی معنی تو یہ ہے لا یعقلون، عقل نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔
تو بامحاورہ معنی آپ کرو کہ یوں ہے، اکثرهم لا یعقلون، وہ آپ کے مقام کو نہیں سمجھتے۔ وہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ تھے نا جی، جب اختلاف ہوا کہ سردار کون ہو جی، ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، دوپہر کا وقت تھا جی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر ہے نا، تو کہنے لگے یا محمد اخرج الینا۔ دیکھیں صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو سمجھتے تھے نا جی، تو وہ تو آتے تھے، کہتے تھے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، پیار سے کہتے، محبت سے کہتے نا جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے، ان کی بات سن لیتے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجروں میں ہوتے، اپنی بیویوں کے پاس ہوتے نا جی، تو صحابہ کرام وہاں پر دستک دیتے، اگر جواب مل جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو مسجد میں آ جاتے کہ جب حضور آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مسئلہ پوچھ لیں گے۔ لیکن جو دیہاتی ہوتے تھے ان کو تو آداب پتہ ہی نہیں ہوتے تھے، ملنے کے کیا آداب ہیں جی، حضور کے پاس بیٹھنے کے آداب ہیں کیا ہیں جی، حضور سے بات کرنے کے کیا آداب ہیں۔ دیہاتی لوگ اور اسی طرح منافق لوگ آتے نا، آ کر یوں کہتے یا محمد اخرج الینا، اوے محمد باہر نکل، ساڈی گل سن جی۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ میرے محبوب کو حجروں کے باہر سے، مکان کے باہر سے اس طرح کا آواز دیتے نا جی، وہ کیا جی، عقل سے خالی ہیں۔ ٹھیک، حکم ہوا آج کے بعد یہ حکم آپ، آج کے بعد یہ طریقہ کار آپ نہیں اپناؤ گے، میرا محبوب اگر کمرے کے اندر ہے، حجرے کے اندر ہے، انتظار کرو گے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر بے شک وہ صبر کر لیتے ہیں، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود تشریف لے کر آ جاتے ہیں ان کے پاس، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ بہتر ہوتا ان کے حق میں، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور عام مومنین کے آداب آپ نے 18ویں پارے میں سنے۔ اگر آپ بھی کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہو، دروازے پہ دستک دو جی، جواب مل جائے، اجازت مل جائے تو اندر جاؤ، نہیں ملتا تو دوسری مرتبہ دستک دو، پھر اگر آپ کو جواب نہیں ملتا تو تیسری مرتبہ دستک دو، تیسری مرتبہ سے چوتھی مرتبہ آپ کو دستک دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اندر سے جواب نہیں ملتا تو وہاں پر بیٹھنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے جی، چل پڑو جی اپنے راستے کی طرف جی۔ اگر جواب ملتا ہے، جو بات کہی جاتی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اندر سے اگر عورت بولتی ہے تو عورت کو یہ حکم ہے سخت الفاظ میں جواب دو جی، کرالا نہیں ہے اس ٹائم جی، کون ہے تو، کدھر آئے، اس ٹائم نہیں ہے، جس ٹائم آیا تو آ بنی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہے عام طور پر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ گھر کے اندر ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، بندہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتا، یا اپنی مصروفیات ہوتی ہیں یا اپنی ضروریات ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، ہر انسان ہے اس کے ساتھ ضروریات لگی ہوتی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا وقت ہو جی، مثلا صبح کا وقت ہے جی، عام طور پر لوگ سوئے ہوتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ کا وقت ہے جی، وہ وقت سونے کا ہوتا ہے، رات آخری وقت وہ کیا جی، سونے کا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ لوگوں کے گھر میں جانے کی زحمت مت کریں جی۔ ثلاث عورات لکم جی، 3 وقت ایسے ہیں وہاں پر آپ مت جایا کریں، کیوں؟ سونے کا وقت ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی بندہ اندر سے دروازہ نہیں کھول رہا نا تو بار بار دستک دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے جی، گیٹ پھاڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چند آداب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بھی خاص تھے، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عام مومنین کے لیے یہ حکم ہے کہ جب حضور کی محفل میں بیٹھے تو کیا کرے جی، اپنی آواز کو اونچا مت کرے جی۔